اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ This is Muhammad Qasim Ilmi from Al-Furqan Al-Hakim Academy لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں۔ My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers, حفاظ کرام، قرہ حضرات، عالمہ قاریہ، عالم دین اور مفتیحان، آج میری اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور عنوان ہے کڑوا سچ۔ چلیں آئیے آج اس کڑوے سچ کے اندر ہم آپ کو بٹر ریالٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز، آج میں آپ کے سامنے کچھ سوالات آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں اور میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور میری اس ویڈیو کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ترقی کریں، آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ سیکھیں، اور جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر آپ اپنے جو جذبہ ہے، پیشن ہے اور جو آپ کی جو لگن ہے وہ بیچ میں لے کے آئیں اپنے کام کے اندر۔ جو آپ اپنا دا بیسٹ دے سکتے ہیں یا دی بیسٹ دے سکتے ہیں وہ آپ میڈیا کے اوپر لے کے آئیں، اس سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آئیں، لوگ آپ کو پہچانیں کہ جناب علامہ صاحب کون ہیں، جناب حافظ صاحب کون ہیں، جناب قاریہ صاحبہ کون ہیں، یا یہ قرہ حضرات ہیں یا حفاظ کرام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی آئیڈینٹی بنائیں اس سوشل میڈیا کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سلیکون ویلی کے اندر، ماڈرن ورلڈ کے اندر، ماڈرن ایج کے اندر ترقی چاہتے ہیں، تو میرے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک راز کھولنے جا رہا ہوں اور میں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا اور الحمدللہ my life is going to very well فائنینشلی بھی اور رسپیکٹیولی بھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے نہایت واجب الاحترام میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں، اور یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اسلام کے اندر، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور جو ہمارے مفتیحان ہیں، ہمارے حفاظ کرام ہیں، قاریہ ہے اور قرہ حضرات ہیں، اور جو لوگ بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، احادیث کی اور فقہ کی خدمت کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، حقیر سی کوشش ہے میری کہ شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ دوستو آپ تمام لوگ بھی جو اس وقت سن رہے ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں اور واجب الاحترام ہیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارشات کچھ کرنے والا ہوں اور کچھ کڑوا سچ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ آپ ضرور سنیے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کو اختلافات بھی ہوں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے تو نہایت اچھے الفاظوں کا چناؤ کیجئے گا۔ کوئی جو بھی آپ کا اپنا اندر کا ظرف ہے، آپ مجھے کیسے کمنٹس دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ میرے اندر ایک درد تھا جو میں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ میں آج آپ کے سامنے اپنی گزارشات اور التماسات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور لازمی سنیے گا اور غور سے سنیے گا اور اینڈ تک سنیے گا۔ دوستو دو افراد ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی بری طرح بروٹلی پس رہے ہیں، ٹھیک ہے، بروٹلی کچھ لفظ زیادہ ذرا ہیوی لفظ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، سیدھی بات۔ ایک فرد ہے معاشرے کا بہت ہی اہم، اس کا نام ہے ماں۔ کیا ہے؟ ماں، مدر، رائٹ؟ اور دوسرے فرد ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے ماں اور دوسرے ہیں امام، ٹھیک ہے جی، امام صاحب، خطیب صاحب، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے ہم ایز اے مقتدی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔
تو ان کے ساتھ بھی بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں زیادتی ہو رہی ہے۔ اتنے پڑھے لکھے اور واجب الاحترام میرے بھائی، میرے دوست، آپ میرے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کھلی حق ہے، اور میں نے جو آبزرو کیا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پیار سے مجھے میری اصلاح کر دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں اور وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہوتے ہیں، ہم ایز اے مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے اخلاقی طور پر ان کی رسپیکٹ کرنا اور ان کو عزت دینا۔ اگر وہ بازار میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ پیش آنا، سلام کرنا، اور یہ ہمارا دین اسلام بھی سکھاتا ہے کہ اسلام میں پہل کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ماں ایک ایسا رتبہ ہے، ایک ماں ایک ایسا جو ایک ایسی فرد ہے معاشرے کے اندر، جو صبح فجر کے وقت اٹھتی ہے اور رات یعنی کہ دیر تک وہ جاگتی رہتی ہے اور بچوں کی دیکھ بھال، لک آفٹر کرتی رہتی ہے، اور ماں کی ڈیوٹی اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سخت ان کی ڈیوٹی ہے، اس کو آرام نہیں ہے اپنی لائف کے اندر۔ جو میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں، جو مائیں میری اس وقت میری باتیں سن رہی ہیں، تو ضرور اپنے بیٹے کے لیے کومنٹس بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ کیا میں نے جو پرسیپشن جو قائم کی ہے یا جو مشاہدات ہیں میرے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، تو ضرور بتائیے گا۔ ماں کی جو ڈیوٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت ہی ٹف ہے، بہت ہی ہارڈ ہے، اسے ذرا بھی ایک منٹ کے لیے بھی آرام نہیں ملتا۔ آئیے دوسری طرف ہم مدارس کے اندر جاتے ہیں، مساجد کے اندر جاتے ہیں، اور ہمارے جو خطیب ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اتنی سخت ڈیوٹی نبھاتے ہیں کہ 24/7 ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر وہ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی دل ہے، روح ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے بچے ہیں اور اسکول گوئنگ بھی ہیں یا یونیورسٹیز گوئنگ، کالجز گوئنگ، سب کچھ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ آر ریکوائرڈ فار لیونگ، تو وہ بھی آخر انسان ہے، اور ان کی اتنی سخت ڈیوٹی ہے کہ اگر ایک امام صاحب یا خطیب صاحب اگر 5 منٹ، تو بہت زیادہ میں نے بتا دیے، 1 منٹ بھی نماز کے اندر لیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو، تو وہ مصلی پہ تشریف نہیں لائے، تو ہر مسجد کے اندر ایک بابا ضرور بیٹھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بابا جو گھر سے بھی ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، اور دفاتر سے بھی وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور زندگی سے بھی ریٹائرڈ ہوا ہوتا ہے تقریباً، اور وہ آ کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا یہ کام ہے، او ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، او کس طرح آج کپڑے کس طرح پا کے آیا، اینے داڑھی نو آج کنگھی نہیں کی تھی، اینے امامہ شریف نہیں پایا، ادھروں ونگا تھا ادھروں سیدھا، او بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ، اور کیا کہتے ہیں، تیرا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آرام سے نماز پڑھ، ان کی رسپیکٹ کر، کیونکہ تیرا فرض ہے، وہ امام صاحب ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے آپ کو۔ تیرا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کیسے، وہ کیسے، وہ ایک ایسی محلے کی وہ جو عورت نہیں ہوتی جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر جو باتیں لگاتی ہے، اس طرح کا کام وہ رول ادا کرتے ہیں وہ بابے، ٹھیک ہے۔ میں بچپن کا واقعہ بتاتا ہوں، میں نے اپنے ایک جو امام صاحب سے ہمارے تو خطیب، انہوں نے یہ کہا کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے مسجد کے اندر، اور پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے، اذان دینی چاہیے، اقامت کرنی چاہیے۔ بچے تھے ہم لوگ، میں اس وقت تقریباً 7 کلاس کا سٹوڈنٹ تھا، تو میں نے یہ بات سنی، میں اگلی صف میں آگے بیٹھ جاتا تھا، اور ایک مرتبہ میری بدقسمتی کہ میں اگلی صف میں امام صاحب کے ساتھ والے، جہاں پر جو دوسرے نائب امام ہوتے ہیں یا مؤذن صاحب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں آ کے بیٹھ گیا، 7 کلاس کا سٹوڈنٹ۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بابے کی خاص ایک بابا تھا، وہ وہاں ہی بیٹھتا تھا، اور اس نے شاید اس کے اوپر یہ واجب ہو چکا تھا، یا وہ خواب میں دیکھ چکے تھے کہ یہی جگہ پہ بیٹھنا ہے مسجد میں، اگلی صف میں بیٹھنا ہے، اور امام صاحب کے اس خاص ایک اینگل پہ بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیٹھے گا تو وہ اس کو بری طرح اٹھا دیں گے۔ میں نے بیٹھا، اور اچانک مجھے کسی نے ٹانگ ماری میری ادھر پسلی میں، میری چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا؟ اب یہ طریقہ دیکھیں، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں سکھانا ہے نا کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا چاہیے۔ تو وہ بہت بری طرح مجھے ٹانگ لگی، اور میں چیخ مارتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا، اور کہا سختی سے، آئندہ سے تم ادھر آ کے بیٹھے اگلی صف میں،
ٹھیک ہے، یہ میری جگہ ہے، تمہیں ٹوپی نظر نہیں آئی تھی؟ میں نے کہا میاں جی مجھے نہیں نظر آئی تھی، میں نے نہیں دیکھی، تو آپ مجھے پیار سے ادھر سائڈ پہ گئے تھے، میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا وہ بابوں کا اور بھی کام ہے، اللہ کا گھر ہے آزاد، لیکن ان بابوں نے جکڑا ہوا ہے اپنے اپنے مفادات کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے پیسوں کے زور پر، یا تو وہ صدر بن جاتے ہیں مسجد کے، اور یا پھر چیئرمین بن جاتے ہیں مسجد کے۔ اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان صدور کی بات کر رہا ہوں، ان چیئرمین کی بات کر رہا ہوں جو پیسے کے زور کے اوپر، جو اتنے پڑھے لکھے امام صاحب، مفتی صاحب یا قاری صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ان کو رسپیکٹ دیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے ساتھ بڑی بروٹلی وہ سلوک کرتے ہیں، بڑی بری طرح سلوک کرتے ہیں، یہاں جانا ہے یہاں بات نہیں کرنی، یہاں وہ نہیں کرنی، یہاں پر سلام کرنا ہے، فلانے چودھری صاحب نے کونوں تسی گزرے سے سلام کیوں نہیں کیتا، فلانے بندے نے تو سلام نہیں کیتا، اے کرنا ہے تو ساڈے جاننے والا ہے، یہ تو وہ سر کیا ہو گیا خدا کے لیے؟ جس طرح آپ جیسے بابوں نے یا صدور جو مساجد کے اندر ہیں یا چیئرمین ہے، میں پھر کہوں گا الا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، جو ایسے کرتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے بہت بہت اچھے یعنی کہ صدور بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں مساجد کے اندر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو عالم دین ہیں اور مفتیان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جکڑا ہوا ہے اپنے اپنے مفادات کے اندر، وہ بیچارہ اس کی اتنی پے نہیں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ برداشت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، آخر کب تک؟ تو دوستو یہ میں نے بڑا کینلی آبزرو کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی اس معاشرے میں ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اٹھیے اپنے حق کے لیے، ٹھیک ہے، آپ خطابت بھی کریں، آپ امامت بھی کروائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آنا چاہیے، آپ کو کمیونیکیشن سکل سیکھنی چاہیے، آپ کو آن لائن قرآن پڑھانا چاہیے باہر کے ممالک میں بھی، اور آپ کو اپنے دروس دینے چاہیے، جو بھی جس میں بھی آپ ایکسپرٹ ہیں، فقہ کے اندر ہیں، منطق کے اندر ہیں، قرآن کے اندر ہیں، تفسیر کے اندر ہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، تو پلیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میرے چینل پہ جائیے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بابوں سے اور ان صدور سے اور چیئرمینوں سے بچیے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیسے کے بلبوتے کے اندر آپ جیسے قابل احترام جو علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں اور مفتیان ہیں اور جو قراء حضرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ آزادی سے بول بھی نہیں سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے، اور کیا وجہ ہے کہ ان کے فائنینشلی طور پہ وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے جس مکان پہ رہتے ہیں رینٹ پہ، وہ بھی بیچارے کرایہ نہیں دے سکتے اپنے، اور اتنے خوددار لوگ ہیں آپ لوگ، یہ کہ کسی سے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ آپ کا یہ شیوا ہی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر تو قرآن ہے، جس کی تعریفیں جس بندے کی اللہ نے قرآن میں کر دی ہے کہ جس کی میں بھلائی چاہتا ہوں اس کو دین کا فہم دے دیتا ہوں، دیکھیں وہ عالم بن جاتا ہے، وہ قراء حضرات ہیں، حفاظ کرام ہیں اور مفتیان صاحب ہیں، تو ان کو دین کا فہم اللہ دے دیتا ہے جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی نے بھی ان جیسی ہستیوں کے بارے میں، ان جیسے افراد کے بارے میں جو پس رہے ہیں بیچارے فائنینشلی طور پر، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کیا کرے، سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، یہی ہے نا، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو آپ لوگ وہی کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت، اتنے بڑے زندہ کلام، الہامی کلام، اللہ کا پاک کلام آپ کے سینے کے اندر ہے، تو پھر بھی آپ پریشان ہیں، آخر کیوں؟ دیکھیں بات سنیں، میں نے کسی کا مقولہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو وہ آپ کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں اور بہترین ڈگری آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، حفظ کی ہے، مفتیان صاحب جو ہیں ان کی عالم دین کی جو ڈگری ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور بڑی بڑی یونیورسٹی دنیا بھر کی سب سے بہترین ڈگری آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ معمولی انسان نہیں ہے، جس کی خوشخبری ہے میرے اللہ جو قرآن میں بتا رہا ہے، اور اللہ کے نبی آپ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سب سے بہترین انسان ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو وہی آپ کر رہے ہیں، تو عزت کیوں نہیں ہے آپ کی معاشرے کے اندر؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے حق کے لیے اٹھیے، آپ امامت کریں، آپ خطابت کریں،
آپ جو بھی مساجد کے اندر کام کریں وہ کریں، لیکن ایک پارٹ ٹائم آپ آن لائن کام سیکھیں، آن لائن، ٹھیک ہے، آن لائن جو میں سکھا رہا ہوں، آئیے مجھے جوائن کریں بیچ نمبر 10 کے اندر میں یہی چیزیں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ نے پڑھانا کیسے آن لائن۔ انگلش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یار مجھے یہ بتاؤ 6667، ٹھیک ہے نا، آپ کو الفاظ یاد ہیں، آپ کا برین اتنا وسیع ہے، اتنے پائیدار، اتنے مضبوط ذہن کے آپ مالک ہیں، ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا، اور کتاب ایک ایک لفظ کچھ بھی نہیں آپ کو بھولتا، اور آپ تو دنیا کے بہترین اور انٹیلیجنٹ آپ انسان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میری بہنیں جو حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، قاریہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں، جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں، آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں، تو اس کے باوجود اتنی اہمیت ہے آپ کے قرآن کے اندر بھی اور آپ کے سینے میں ہے، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں میں سمجھوں گا تھوڑا سا آپ کا قصور ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ اساتذہ کرام واجب الاحترام وہ بچوں کو آج کل مدارس کے اندر اور انسٹیٹیوٹ کے اندر اور جہاں جہاں وہ اپنے پرائیویٹلی ادارے کھولے ہوئے ہیں آن لائن قرآن کے حوالے سے اور حدیث اور تفسیر کے بارے میں، تو وہ کام کرنا اب شروع ہو گئے ہیں، شکر الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بانپ گئے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ترقی کرنا تو ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال آنا چاہیے۔ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، اس سلیکون ویلی کے اندر آپ کو کمیونیکیشن سکل آنی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو بولنا آنا چاہیے، اور ماشاءاللہ آپ خطابت کرتے ہو، نکابت کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، اور آپ بہترین سے بہترین الفاظ بولتے ہیں، اور آپ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں۔ صرف اور صرف آپ کو ٹیون کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے، اور آپ کو وے بتانا ہے، آتا سب کچھ ہے آپ کو، آپ کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے، یہ 3 پیرامیٹر ہے کسی چیز کو جانچنے کے، پرکھنے کے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ آپ سے زیادہ اچھی طرح کون سمجھا سکتا ہے۔ میں اپنے تمام واجب الاحترام دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، مفتیحان صاحب، عالم دین، قرہ حضرات، حفاظ کرام، عالمہ اور قاریہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 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 میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور میں آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ میرے اندر ایک یہ درد ہے، ایک آپ کے لیے ایک محبت ہے، میں تو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں جناب، اور آپ کی جوتیاں سر پہ رکھنے والا انسان ہوں، جو با عمل حفاظ کرام ہیں، قرہ حضرات ہیں، عالم دین ہیں، مفتیحان ہیں، با عمل ان کی جوتیوں کی بات کر رہا ہوں، علماء سو کی نہیں میں بات کر رہا، علماء حق کی بات کر رہا ہوں، ان کی جوتیاں میرے سارے آنکھوں پہ۔ تو دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے میرے چینل پہ جانا ہے، یہاں پر آپ کو میرا چینل نظر آئے گا۔ دوستو یہ میرا چینل ہے الفرقان الحکیم اکیڈمی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ یہاں پر پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پلے لسٹ کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہاؤ کین وی کریٹ جی میل اکاؤنٹ اور آئی ڈی جی میل بنانے کا طریقہ اور سکیور آئی ڈی، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہے یوٹیوب چینل کورس فار آن لائن قرآن ٹیچرز۔ یہ تمام دوست جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے لیے آپ بہت واجب الاحترام ہیں، تمام علماء کرام، ہر مسلک کے، جو بھی آپ کا مسلک ہے، میں کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑتا اور نہ میں اپنے مسلک کو چھیڑنے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی میرے پیارے بھائی جو دیوبندی سن رہے ہیں، اہل حدیث سن رہے ہیں، اور یہ بریلوی حضرات سن رہے ہیں، یا اہل تشیع حضرات، جو بھی میرے بھائی اس وقت سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے التماس ہے کہ پیار اور محبت سے ذرا سنیے گا، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پیس رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے آپ کو، اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ خطابت بھی کریں، نقابت بھی کریں، اور نماز امامت بھی کریں، اور جو آپ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی وہ بھی کریں، لیکن ان میں سے کوئی آپ کو ٹائم ملے تو آپ الگ سے آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کریں، خواہ وہ تفسیر کے ساتھ، قرآن کا تراجم کے ساتھ، اور قرآن کو پڑھانے تجوید کے ساتھ، یہ سارا کریں۔ وہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں یوٹیوب چینل کورس فار آن لائن قرآن ٹیچرز، یہ 7 ویڈیو کے اوپر مشتمل ہے، یہ میں نے بنایا۔ اگر آپ شروع سے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے تو آپ خود سے بہترین آپ اپنا چینل کریٹ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے آپ کو پہچانیں، آپ کے درد کو جانیں، جو بھی آپ کے اندر ہے، جو آپ آگے دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بہترین ایک چینل بنائیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی طریقے سارے میں نے بتا دیے ہیں، اور اپنا الگ سے پرائیویٹلی آپ اگر کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ ضرور آپ کام کریں، لیکن الگ سے جو ٹائم آپ کو ملے تو اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا چینل کریٹ کریں، سب سے پہلے اپنا چینل کریٹ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا فیس بک آئی ڈی بنانا ہے، اسی نام سے جو بھی آپ نے نام سوچا ہوگا سیم ہونا چاہیے، چینل کا نام بھی سیم ہونا چاہیے، فیس بک آئی ڈی کا نام بھی سیم ہونا چاہیے، پیج فیس بک پیج جو آپ نے بنانا ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے۔ اچھا دوستو، پھر آپ نے کرنا کیا ہے، پھر دوسرے ادر جو میڈیم ہے اس کے اندر بھی آپ نے لنکڈ ان، وہاں پر بھی آپ نے اپنا الگ سے سیم وہ والا یعنی کہ نیم رکھنا ہے، اور ٹویٹر پہ بھی سیم نیم رکھنا ہے، اور آپ نے انسٹاگرام پر بھی وہی سیم نیم رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو آپ نے چینل پہ اپنی ڈسپلے پکچر لگائی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی لوگو بنایا ہوا وہ آپ کر لیں۔ کوشش کریں پیارے بھائیوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وائرل ہوں، آپ کو لوگ پہچانے، تو اپنی تصویر بہترین امامہ شریف پہنیے، کیپ پہنیے، ٹھیک ہے، داڑھی شریف کو صحیح خط کروائیں، بالکل پیاری شکل لگنی چاہیے، دیکھ کر ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ کا نیک بندہ پڑھانے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا بالکل کہتے ہیں نہیں صفائی جو نصف ایمان ہے، تو آپ اپنے چہرے کا جو آپ نے جو داڑھی ہے جو آپ کی ہے، امامہ شریف ہے، جو بھی آپ نے لباس پہنا ہوا ہے بہت پیارا آپ کا لباس ہونا چاہیے، اور وہ پاسپورٹ سائز آپ کی تصویر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ پیچھے بالکل کلیئر ہونی چاہیے، یا وائٹ ہو جائے یا بلو ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ نے ایک تصویر لے لینی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے چینل پر، اپنے فیس بک آئی ڈی پر، اپنے فیس بک پیج پر، اور لنکڈ ان پر بھی ایک ہی وہی تصویر ہونی چاہیے، اور وہی سیم نام ہونا چاہیے، اور ٹویٹر پر بھی وہی سیم نام ہونا چاہیے، اور کیا ہے، انسٹاگرام۔ یہ سارے میڈیم آپ نے یوز کر لیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے آپ وائرل ہو جائیں گے، اس سے آپ کی جو ویڈیو ہے، جو بھی سب سے پہلے یاد رکھیے گا جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ نے پہلے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے فیس بک پر اپلوڈ کر دی اور بعد میں اپنے چینل پہ کی تو پھر کیا ہوگا، آپ کو سٹرائک آ جائے گی، ٹھیک ہے، کاپی رائٹ کا ایشو آ جائے گا، وہ آگے چلے گا نہیں۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، پہلے اپنے چینل پر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، اس کے بعد ادر میڈیم جو ہے جو سوشل میڈیا، اس پر آپ نے اپنی وہ والی ویڈیو بھی آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے، فیس بک پر، فیس بک پیج پر، لنکڈ ان پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یہ سب پر آپ نے یہ اپنے چینل کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور اچھی اچھی باتیں، پہلے ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے، ڈسکرپشن اچھی ہونی چاہیے، ٹیگز اچھی ہونے چاہیے، اور بہت سوچ سمجھ کر آپ نے یہ ذمہ داری والا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا، پھر آپ نے پیاری سی ایک پوسٹ بنوانی ہے، وہ ہم بنا کے دیتے ہیں آپ کو۔ ہمارا جو ادارہ ہے الفرقان الحکیم اکیڈمی، جو لوگ بھی ہمارے پاس پڑھنے آ رہے ہیں ٹیچرز، کچھ کہہ رہے ہیں ہم 20 سال سے پڑھا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 12 سال سے، 8 سال سے، 6 سال سے، 5 سال سے، آپ یقین کریں، بلیو می، جب میں کہتا ہوں اوکے سپوز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اوکے آئی ایم یور اسٹوڈنٹ، یو آر مائی ٹیچر، پلیز ٹیچ می، تو بلیو می وہ اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یار میں کیا کہوں۔ تو پھر ان کو بتاتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ، سر ایسے نہیں، ایسے آپ پڑھائیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہم لوگ نا روایتی قاری ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم لوگ جیسے پاکستانی بچوں کو پڑھاتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر کا بچہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس بچے کو اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ وہ سارے طریقے میں بتا رہا ہوں اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ میں نے NLP کا کورس کیا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، تو یہ میں نے کیا، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اور پڑھانا ہے بچوں کو۔ یہ سارا پھر آپ نے ڈیل کیسے کرنی ہے، آپ نے جو فیس ہے جو منگوانی ہے وہ کون کون سے ابلاغ کا استعمال کریں گے وہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ڈالر ہے وہ روپیز میں ہے، تو روپیز سے ہم نے ڈالر کو کیسے کنورٹ کرنا ہے اور ڈالر کو روپیز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا لوہا کیسے منوانا ہے، بات کیسے منوانی ہے، وہ طریقے وہ ٹرک آپ کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بیچ نمبر 10 کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو میں آپ کے اوپر جو کام کر رہا ہوں، جو میرا فوکس ہے، وہ ہے کمیونیکیشن سکل کے اوپر، کہ آپ نے پڑھانا کیسے، پڑھانا آپ کو آتا ہے، سب کچھ آپ کے اندر بلٹ ان ہے، لیکن چینلائز کرنا ہے آپ کو ماڈرن ایج کے مطابق، ماڈرن ورلڈ کے مطابق۔ سلیکون ویلی کے اندر جب آپ کنیکٹ ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو کون کون سے میڈیم یوز کرنے وہ آپ کو بتائے جاتے ہیں۔
اور طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے. اچھا یہ واپس آتے ہیں اس بابوں کے اوپر. آگے ایسے ہو رہا ہے نا, ایمانداری سے بتائیے گا. جی مفتی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی سر عالم دین صاحب جو ہمارے اس وقت سن رہے ہیں, واجب الاحترام ہمارے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا فخر ہے ہمارے اسلام کا. یہ بھی جو آپ سن رہے ہیں, میں نے غلط بات تو نہیں کہی نا؟ تو آج کا ہمارا امام اور خطیب وہ جکڑا ہوا ہے ایسے کن کن کے, کچھ بابوں کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر, اور کچھ صدور اور چیئرمینز پیسے کے بلبوتے پہ آپ کو دبائے ہوئے ہیں, اور آپ حق بات کہہ بھی نہیں سکتے. اچھا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام بھی کرتے جائیں, اور ساتھ ساتھ آپ رات کو جو ٹائم ملے تو آپ اس طرح آن لائن کی طرف آئیں. فائنینشلی طور پر آپ مضبوط ہو جائیں گے, آپ کو کسی کا ڈر نہیں رہے گا, اور آپ اپنے بچوں کی اچھی لک آفٹر کر سکیں گے. میں سنتا ہوں جو جہاں پر 5 پلرز آف اسلام ہے نا, وہاں پر چھٹا پلر میں آپ کو بتاؤں کون سا ہے جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا. اور یہ جو اس وقت میرے بہت ہی واجب الاحترام جو عالم دین اس وقت سن رہے ہیں, بہت ہی پیارے ماشاءاللہ, اور یہ جو قرآن حضرات سن رہے ہیں ایگری کریں گے میرے ساتھ. اور چھٹا رکن میں آپ کو بتاؤں وہ ہے روٹی, ٹھیک ہے نا, وہ ہے روٹی. جو بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, صوفی گزرے ہیں, انہوں نے اس روٹی کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر روٹی جو سب سے اہم رکن یہ والا ہے, سب سے, دوسرے تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ بہت اہم رکن ہے, جیسے وہ پہلے 5 رکن اہم ہیں. وہ اس لیے کہ اگر آپ رزق حلال آپ کماتے ہو, آپ ذہنی طور پہ سیٹسفائیڈ ہو, آپ کی جیب بھری ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے میں بچوں کی فیس ٹائم پہ دے سکتا ہوں, میں ان کے جو واجبات ہے وہ ادا کر سکتا ہوں, آپ سکول میں آئیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ درس بھی بڑی اچھی طرح دے سکیں گے, آپ پڑھا بھی اچھی طرح سکیں گے, آپ کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, نماز بھی بڑی اچھی طرح آپ کروائیں گے, کیونکہ فائنینشلی طور پہ آپ اللہ کا فضل اور کرم ہو گیا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ جب کمائیں گے اور آپ ایزی ہو جائیں گے, اور اچھی طرح سے جو آپ کی سکیل ہے جو آپ آگے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہ مزید کریں گے, کیونکہ رزق حلال جب وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ رزق حلال جب کمائیں گے اور ناپ تول میں کمی پیشی جو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نہیں کرتے, آپ بہت خیال رکھتے ہیں رزق حلال کا بھی, ٹھیک ہے نا, کوشش کرتے ہیں رزق حلال ہم کمائیں, تو آپ کو دلی سکون بھی ہوگا, اور آپ کی شخصیت کے اندر بھی نکھار آئے گا, آپ کا چہرہ بھی اجالا ہو جائے گا, اور سکون ہوگا, اطمینان ہوگا آپ کے چہرے کے اوپر, ٹینشن نہیں ہوگی. بھاگ دوڑ, کبھی موٹر سائیکل کک ماری یا سائیکل پکڑی, وہ کسی کے دروازے پہ جا رہا ہے, کسی کے دروازے پہ جا رہا ہے, کسی کے. میرے ساتھ تجربہ ہوا, اور میں شروع سے ایسی ہوں, میں آفس سے سیدھا میں لوگوں 1-2 گھر تھے جاننے والے, انہوں نے کہا کہ ایک پڑھانا ہے آپ نے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھا لیتا ہوں. تو میرے آفس کا جو لباس تھا, پینٹ اور کوٹ اور ٹائی بھی لگی ہوتی سردیوں میں, تو میں ایسے آفس سے سیدھا ادھر پڑھانے چلا جاتا تھا. پھر جو چوکی دار تھا گھر گیٹ کیپر, وہ ایک تو بڑی بروٹلی وہ پہلے کھڑا کرتا تھا کافی دیر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جی وہ میم صاحب سو رہی ہیں, بچے کو اٹھاتا ہے. اچھا جی بچے کو اٹھانا ہے, میں نے کہا کہ ٹائم میں میرا بہت قیمتی ہوتا ہے, میں ٹائم کے مطابق چل رہا ہوتا ہوں, تو آپ ذرا بچے کو پہلے ہی آپ وضو کروا کے آپ رکھا کریں, میں جب میں آؤں تو ہم شروع کر دیں. تو وہ بڑی بروٹلی بولی, ایسے فیل ہوا جیسے میں غلام ہوں ان کا. اور کتنی فیس مجھے دے رہے تھے, صرف اور صرف 2,000 سے لے کر 3,000, بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن باتیں میں نے سوچا یار یہ کام میرے لیے, میرے نا یہ جو جاب آف نیچر ہے میرے مائنڈ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی. میرے جیسا بندہ جو اتنا پڑھ لکھ کر MSc میں نے کی ہوئے, ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد پھر ڈور ٹو ڈور جا کے کھڑا ہو کیسے کر رہا ہے, تو میرے اندر یہ خیال آ سکتا ہے. تو آپ خود دیکھیں ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ, اپنے قراء حضرات کے ساتھ, اپنے عالم دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یار خدارہ پلیز ان کی تو رسپیکٹ اتنی زیادہ ہے, ان کے سینے میں قرآن ہے, ان کی رسپیکٹ کرو, اور خوشی سے زیادہ آپ ان کو یعنی کہ جو قرآن کا ہدیہ کوئی نہیں دے سکتا, لیکن ان کا جو بھی آپ نے منتھلی لگانی ہے وہ لگائیں, ان کو رسپیکٹ دیں. تو وہ ایک تو دلی طور پر وہ پڑھائیں گے, ویسے بھی پڑھائیں گے, وہ درویش لوگ ہوتے ہیں یہ جو عالم دین ہے نا, اور جو قراء حضرات ہیں حفاظ کرام, بڑے سادہ لوگ, اور بہت ہی ان کو بس نیکی کمانی ہے اور بس ایسے, لیکن گھر میں فاقے ان لوگوں کے چل رہے ہیں. یار یہ آپ کا اور میری ڈیوٹی ہے کہ ان کا خیال رکھیں. تو دوستو ان کو رسپیکٹ دیں, آپ کے بچوں کو آٹومیٹکلی معاشرے میں رسپیکٹ ملے گی. ایک تو ہو گیا بابوں نے اللہ کے گھر کو جکڑا ہوا ہے, جنجیریاں ڈالی ہوئی ہیں اپنے مفادات کے حساب سے. میں نے یہ دیکھا ہے. میں نے ایک اور دیکھا, ایک حافظ صاحب میرے ہی مسجد کے
تو میں دیکھا، میں جمعے کی نماز تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایسے رومال اتارا اور پہلے ایسے سب پہ پھینکا، اور اس کے پاؤں کے ساتھ لٹرلی، خدا کے لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں روزی کے اڈے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اس بندے نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اس بچے کو سائڈ پہ کیا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ میں حیران رہ گیا یار، میں کہ سنت رسول داڑھی، ٹھیک ہے، اور نائب امام ہو، تم موزن بھی ہو، اور یہ حرکت کیا کر رہے ہو؟ نہیں 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 نہیں، دیکھو آپ اللہ کے نبی کی سنت بھی رکھی ہوئی ہے، اور آپ ایک خاص مسلک، آپ ایک خاص جماعت کو، مسلمانوں کو پریزنٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا اخلاق اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ دوسرے دیکھنے والے کہیں واقعی یار دین اسلام ایسا ہی ہے۔ مجھے ایک بڑے واقعہ یاد آ گیا، میں نے پڑھا، شاید عرب کا واقعہ ہے، تو مفہوم آپ سمجھ جائیے گا، باقی پلیز اصلاح کرنے نہ بیٹھ جائیے گا کہ یہ ایسے یہ ایسے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بندے کو اذان دینے کا بہت ہی زیادہ نا اس کو شوق تھا، اذان دیا کرے، لیکن اس کی آواز اچھی نہیں تھی، پھدی سی آواز تھی، کرخت آواز تھی، اور جب بھی وہ اذان دیتے، وہ بوڑھے سے شخص، تو لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے، کیونکہ وہ اتنی چبھنے والی آواز اور کچھ ردم بھی نہیں، کچھ اس طرح کا۔ لوگ بڑے تنگ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ فلانے صحرا میں ایک بادشاہ اور ملکہ اور اس کی شہزادی آئی ہوئی ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ کسی طریقے سے اس کو انعام کی لالچ میں وہاں بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اذان دے گا، آپ ہی سزا پائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، کچھ ایسا تھا ان کا۔ تو وہ وہاں بھیجتے ہیں جی، وہاں بادشاہ سلام آئے ہوئے، تو آپ کی اذان سنیں گے تو وہ آپ کو انعام سے نوازیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ انہوں نے جناب بادشاہ اور اس کی بیٹی کے درمیان میں ایک ایسا مکالمہ چل رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی میں نے مسلمان ہونا ہے، میں نے دین اسلام کو پسند کیا، میں نے وہ کافر تھا بادشاہ، وہ مسلمان نہیں تھا، تو وہ بڑا پریشان تھا۔ بیٹی کہہ رہی تھی میں نے مسلمان ہونا ہے۔ اس نے کہا کہ آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ کہتے ہاں جی میرا آخری فیصلہ ہے، بس میں نے اب مسلمان ہو جانا ہے۔ ابھی یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا تو اس بندے نے اذان دی، اور اتنی یعنی کہ کرخت آواز میں کچھ اس کے اندر مٹھاس یا کوئی ایسے الفاظ یعنی کہ جو ہونا چاہیے تھا، جو الفاظ جو پکار رہا تھا اذان کے اندر وہ سچے اور حق ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی میں بات نہیں کر رہا، میں آواز کی بات کر رہا ہوں، پھدی سی آواز، کرخت کی آواز، جس سے لوگوں کو بے چینی سی لگ جاتی تھی۔ ملکہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے اپنے ایک نوکر سے پوچھا، تو وہ شہزادی نے پوچھا اس بندے سے کہ اپنے نوکر سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے یہ مسلمان اذان دے رہے ہیں، نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ وہ کہتی اتنی کرخت آواز، اگر یہ ایسے ہوتی ہے، تو وہ اپنے فیصلے پہ وہ رک گئی، ٹھہر گئی، وہ کہتی میں مسلمان نہیں ہوتی، جو آواز اتنی خطرناک یعنی کہ بندے کی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس سے پریسائز کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، خدا را آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں کو موقع دیں، جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں وہی والے نوجوان، یا دنیاوی جو نوجوان ہے، میرے جیسا کوئی جو نوجوان ہے، اگر مسجد میں بھول کر آ جائے اور دل چاہ رہا ہے کہ اذان دے دیں، تو ان کو آپ سن لیں پہلے اذان اچھی طرح، اور پھر اذان کی اجازت دیں، تاکہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور وہ اذان دے سکے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیے سے دیا جاتا ہے تو روشنی پھیلتی چلی جائے گی، اور پیار اور محبت، خلوص آئے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ اب اللہ ماشاءاللہ چند مساجد کے اندر میں بچپن میں دیکھتا آ رہا ہوں، اور ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ ایک خاص بابا جو ہے وہ مسجد کے سپیکر کو نہیں چھوڑتا، ایسا ہی ہے۔ اور ملاحظہ کریں، وہ جو اذان دیتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کہیں اذان کے اندر وہ بیچارہ فوت نہ ہو جائے، تو اذان کیسے دے رہا ہوتا ہے؟ اب ذرا سنیے گا، میں کسی کے حد تک نہیں کر رہا، ریالٹی بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ٹائٹل رکھا ہے کڑوا سچ، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اب وہ بابا بیٹھا ہوا مسجد میں اذان دے رہا ہے، اب تو کسی کو موقع دینا ہی نہیں اس نے، تو اب اذان دے گا، وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے کر کے۔ ایک تو دیکھیں مخارج بھی صحیح نہیں ہے، دوسرا وہ اذان جو دے رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بھی اس کی جان نکل جائے گی بیچارے کی۔ تو بھائی آپ نوجوانوں کو موقع دیں، جو مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں، پیارے پیارے حفاظ کرام ہیں یا قرہ حضرات ہیں، ان کو موقع دیں، یا میرے جیسا کوئی داڑھی منڈا بھی اگر آ جاتا ہے، دنیاوی بندہ جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ اگر آ جائے پیار محبت سے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اذان ایک مرتبہ دے دوں، تو خوشی خوشی اسے اذان دینے کا موقع دیں، پہلے آپ سن لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے بابے جان نہیں چھوڑتے، اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا کافی مرتبہ، تو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایسے بابوں سے اللہ پناہ میں رکھے، اور
جتنے بھی علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، بابوں سے ان کو، اور وہ جو حق اور سچی بات ہے جو ان کا دل چاہ رہا ہے، دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان کو اجازت مل جائے اور وہ آزادانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حق اور سچا پیغام پھیلا سکیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بڑے بیچارے مجبور ہوتے ہیں صدور کے ہاتھوں، چیئرمین کے ہاتھوں، کیونکہ ان کی اتنی پے تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلانا ہے، رینٹ پہ وہ رہتے ہیں۔ تو یہ بڑے قابل رحم بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تمام حفاظ کرام اور قرہ حضرات اسپیشلی پلیز میرے اس بیچ کو جوائن کریں، اور میں آپ کو ٹرکس بتاؤں گا، میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، اس طرح عمل کرتے ہوئے مختلف گروپس بتاؤں گا، مختلف جگہ بتاؤں گا کیسے کیسے آپ نے اپنی پوسٹ نے سینڈ کرنی اور آپ کو ٹیوشن مل جائے گی۔ اور آپ کو ایک بچہ جو ہے 8,500 سے لے کر 10,000 کا ایک بچہ آپ کو باہر کے ممالک میں مل جاتا ہے۔ پاکستانی جو ہے 2,000 سے لے کر 3,000 بڑی مشکل سے بندہ پھڑک جاتا ہے پاکستانی، وہ اتنے پیسے نہیں دیتے۔ تو آپ پاکستانیوں کو بھی پڑھائیں، لیکن اگر آپ کی لک چل گئی ہے تو آپ کو باہر کے ممالک آپ پڑھا رہے ہیں تو وہ کیسے پڑھائیں گے، وہ طریقے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے مجھے جوائن کریں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں پڑھانے کا، کیسے آپ پڑھانا ہے۔ 170 میرے پاس فقرات بنے ہوئے ہیں اردو کے اور انگلش کے، تو وہ میں آپ کو دے دوں گا، وہ آپ اپنے ان فقرات کو یاد کر لیں اور آپ کا انگلش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ان بابوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ آزادانہ طور پر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما سکیں گے، آزادانہ طور پر خوشحالی آ جائے گی آپ کے گھر میں بھی، اور باہر کے ممالک میں آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ مساجد تو آپ کے پاس ہوگی، دروس بھی آپ دے رہے ہوں گے، خطابت بھی آپ کر رہے ہوں گے، امامت بھی آپ کر رہے ہوں گے، ان کو نہیں چھوڑنا، لیکن یہ سائیڈ آپ نے یہ اپنا کام پرائیویٹلی آپ نے چلانا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب آپ چلائیں تو ان بابوں کو یہ بات ہضم نہ ہو، یا صدور کو یا چیئرمین کو، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ ہم سے، ہاں یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اب، کیونکہ فائنینشلی طور پہ اس نے مضبوط ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈالر آئیں گے، پاؤنڈ آئیں گے، یورو آئیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو ان کے آگے ہو سکتا ہے وہ روڑے اٹکائیں، ٹھیک ہے، آپ کو تنگ بھی کریں، تو وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ لیکن آپ نے جو میں یہ کام بتا رہا ہوں آن لائن والا، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا۔ آپ کے اندر جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بتائی جاتی ہے، آپ کے سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر اجاگر کیا جاتا ہے، آپ نے اسٹوڈنٹ کیسے تلاش کرنے وہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آڈیبل اور ویژوالائز طریقے سے یا ایسوسیٹڈ ورڈز کے ذریعے یا سنٹینسز کے ذریعے آپ کو آپ نے کیسے ٹیچ کرنا ہے، وہ طریقے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ ایڈوانس ماڈرن طریقے آپ کو بتائے جائیں گے، آپ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے اور ہینڈسم اماؤنٹ آپ کما سکیں گے۔ اور دوسرا، آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، آپ کا نام بھی بڑھے گا، آپ لوگ اور زیادہ سے زیادہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مستفید کر سکیں گے اپنے علم سے، ٹھیک ہے نا، لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کا نام ہی کافی ہوگا۔ تو وہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں۔ مسجد کے اندر ہم کرتے گئے، یہ سچا کڑوا سچ بولنے لگا ہوں، ہم مساجد کے اندر ممبر رسول پر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف 5 منٹ بعد میں اپنی تقریر وائنڈ اپ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، لیکن وہ بریک لگاتے 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 وہ 15 منٹ سے 20 منٹ لے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات، ممبر رسول پہ بیٹھ کر وعدہ کیا کر رہے ہیں، الفاظ کیا دے رہے ہیں حاضر متکلم کو کہ بس 5 منٹ تک میں یہ تقریر سپیکر کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو پتہ نہیں ہے یار، دل ہی نہیں چاہتا خطاب، جو ہمارے جو امام صاحب ہیں یا دوسرے وہ اتنا لمبا لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اللہ کے نبی نے کوئی معجزہ دکھایا تھا، مجھے یہ بتائیں کیا؟ جیسے ید بیضا اور آسا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ ایک معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ وہ کوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، پھونک مارتے تھے، پرندے، مٹی کا پرندہ بنا پھونک مارنا، وہ اڑ جانا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے معجزات، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی تو انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس تو بہت سارے معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے سب سے بڑا معجزہ کیا دکھایا تھا بتائیے؟ صفا کے مقام پر کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ وہ اس پہاڑ کے پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان جائیں گے؟ تو سبھی نے، ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے سردار مکہ، کفار، ٹھیک ہے، وہ کھڑے تھے اور سبھی نے پتہ کیا کہا تھا؟
یک وقت سب نے یہ کہا تھا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. کیونکہ قرآن سے پوچھیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ تو سورج ہیں، میں چراغ ہوں، میری کیا اہمیت، کیا پدی اور پدی کا شوربہ. لیکن جس ریمائنڈ کروا رہا ہوں، تو کیا اللہ کے نبی نے کہا تھا؟ اللہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے قرآن کے اندر، اے محبوب یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے 40 سال ان میں گزارے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچا پایا، آپ نے امانت دار پایا آپ نے 40 سال کے اندر، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ کردار سازی، یہ قول و افعال جو اللہ کے نبی نے کہے وہی پورے بھی کیے. تو ہم تو ان کے امتی ہیں، تو ہم تو ان کی سیرت پاک پڑھتے ہیں. تو واللہ جو ہم مسجد کے اندر اعلان کرتے ہیں نا صرف 5 منٹ بعد، تو پھر 5 منٹ کے بعد تقریر کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے اور خطبہ شروع کر دینا چاہیے یا نماز شروع کر دینی چاہیے جو بھی آتی ہے. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے اور آپ ضرور جذباتی ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے التماس ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، تو جب ہم تقاریر کر رہے ہوتے ہیں نا، خاص طور مساجد کے اندر کوشش کریں تو جو ہم ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اور وہ جو گلے کے اندر سے الگ سے ایک آواز نکالتے ہیں، یہ خدا کے لیے بند کر دیں. اس کی ایک وجہ، کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ مساجد کے اندر اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لازمی یہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے، پوسیبل ہے، آپ انسان ہیں. تو وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ نے ساتھ ہی کتابت ختم کرنی ہے، نماز بھی کروانی ہے، تو بغیر وضو کے آپ نماز کروائیں گے؟ پھر ایسا ہوتا ہے، پوسیبل ہے، کیونکہ جتنی آپ نے آواز نکالنی ہے اس میں وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے بھائی. اور یہ بھی کوشش کریں، کیا اللہ کے نبی جب دروس دیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا صحابہ کرام کیسے بیٹھے ہوتے تھے؟ آپ نے دیکھا ہے ایسے بیٹھے ہوتے تھے دوزانہ کہ پرندوں کو گمان ہوتا تھا یہ چٹان ہے، اور پرندے اوپر بیٹھ کے سروں پہ تھوڑا سا یعنی کہ سانس لیتے تھے پھر اڑ جاتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے. اور میں اپنے تمام ان کڑوا سچ، میں ان تمام اپنے واجب الاحترام جو نعت خوان میرے جو بھائی ہیں، میرے ہی مسلک کے اہل سنت والجماعت کے، ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا. ایک طرف ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہوئے ہیں، محفل میں تشریف فرما ہیں، تو یار میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. آپ تشریف فرمائے اور آپ کی موجودگی کے اندر گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں، اور پھر ایسے جس نے مدینے جانا ہے، مدینے والا تشریف فرما ہے، تو پھر کہاں جانا ہے بھائی؟ تو پھر ایک ہاتھ کھڑا کر لے، اور جس نے جانا ہے وہ زور سے ایسے کر کے دونوں ہاتھ، اور پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے ڈانس. دیکھ رہے ہیں نا یہ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے، یہ ایسے 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 ایسے، کچھ لوگ تو ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ یہ محافل ہے ہماری؟ خدا کے لیے نعتیہ طرز میں نعتیں بند کر دو. جو صحیح نعت کا جو روح ہے وہ ختم کر دی آپ لوگوں نے. اور پھر یہ کیا، مدینے جانا تو ہاتھ کھڑا کر لیں، نہیں جانا تو دونوں ہاتھ نیچے کر لیں، اور قسم ڈالی جاتی ہے. نہیں بھائی، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے تو ان کی موجودگی میں ایسے سے کرنے کی تو بنتا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا مت کریں، لوگوں کو گمراہ مت کریں. اور جو صحیح علماء کرام ہیں اور جو صحیح نعت خواہ ہیں، میرا ان کو سلام ہے بھائی، جو صحیح نعت خواہ ان کو میرا سلام ہے. لیکن جو گانوں کی طرز میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز. اور ریشمی کپڑے جو جنتی لباس ہے جو پہنا جائے گا، اور ریشمی کپڑے عورتوں والا لباس جو ہے، مختلف قسم کے ٹیگز لگے ہوتے ہیں جناب، اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے، کچھ نہیں سمجھ، معذرت کے ساتھ ایسے لباس کچھ شکل بنائے ہوتے ہیں. اور یار یہ کیا ہے لباس ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. خدارا یہ ریشمی کپڑے بند کریں، اور جو اللہ کے نبی نے جو لباس پہننے کے لیے کہا ہے، جو خدر ہے یا جو بھی لباس بنتا ہے وہ پہنے، وہی بہت ہے. یہ اتنا ڈرامہ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہو؟ اور یہ کتنا کھلا تضاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور میرے عقیدے کے مطابق تشریف فرما ہیں، تو یار اتنی جرت کہ وہ تشریف فرما اور ہم اپنے ڈرامے کر رہے ہو. ابھی نہ کہ جو ایک بندہ لیدا رکھا ہوا ہے، یار کیا what are you doing؟ کیا کر رہے ہو؟ جو الفاظ ہیں وہ کرو، اور پھر شاعری بھی اچھی ہونی چاہیے. اور کھوٹے سکے جو ہیں اس طرح کے کام آ جاتے ہیں، وہاں چل جاتے ہیں. یار بھائی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کھوٹے سکے وہاں چل جاتے ہیں کیوں بھائی؟ کیا مطلب؟ آپ انڈائریکٹلی آپ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟
کہ اللہ کے نبی کھوٹے سکے بھی چلا دیتے ہیں. کھوٹے سکے آپ چلا سکتے ہو, اگر آپ کے پاس کھوٹا سکہ آ جائے تو آپ استعمال کریں گے یا رکھیں گے؟ نہیں. تو بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک کے وہ کھوٹے سکے چلا دیں گے؟ نہیں نہیں بھائی, ذرا اس پہ با کر غور کیجئے گا. یہ ایک شاعر نے اپنی کیفیت بیان کر دی ہو کہ اس کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آئمہ کے اندر ایسی بات کہ کھوٹے سکے بھی ہوتے ہیں وہ بھی وہاں چل جاتے ہیں. نہ بھائی کیا کر رہے ہو یار, اللہ کے نبی نے اپنی کردار سازی کر کے دکھائی ہے 40 سال. تو پلیز ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, شاعری بہت اچھی ہونی چاہیے. اب ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو ماں کی شان کی بولا جائے اسے بھی نعت کہہ رہے ہیں, جو کسی صوفی بزرگ کے بارے میں ولی کے بارے میں وہ منقبت ہوتی ہے بھائی, اور جو نعت ہوتی ہے وہ نعت کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کی شان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ, اور حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جائے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہماری سادی سی عوام ہے وہ ایسے کر رہے ہیں. یار نہیں پلیز پلیز, آپ ایک خاص جماعت کو پریزنٹ کر رہے ہو, اہل سنت والجماعت کو, پلیز ایسا مت کریں. اور دوسروں کو موقع ملتا ہے ایسے کرنے کا تو پھر چیخیں نکلتی ہیں. نہ کرو یار ایسے, سادہ لباس پہنو, چیخ چیخ کر خطابت نہیں. اور بھائی ایسے وضو نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہوگا, اور اسی طرح آپ نے نماز بھی کروا دینی ہوگی. تو بھائی یہ خیال رکھیں, بڑے احترام سے, پیار سے, پیارے پیارے. دیکھیں 2-3 بزرگ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, بڑے پیار سے بولتے ہیں. ایک ہے صاحبزادہ رضا ثاقب صاحب ہے, مصطفی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, آرام سے بولتے ہیں, وہ آپ سن لیں. ڈاکٹر سلمان صاحب کو سن لیں. 1-2 اور بزرگ بھی ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں, ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یار یہ مجھے طاہر القادری صاحب جو ہیں, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, ٹھیک ہے, وہ کرتے رہے. ہر ایک بندہ طاہر القادری نہیں بن سکتا, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ میری آواز مسجد کے اندر گونج رہی ہے, اونچی ہو رہی ہے, تو یار وہی بیان آپ پیار سے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, نیچرل فنومینا ہے, میں بتا رہا ہوں, یہ انسانی جسم ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے صبح کا وضو کیا ہوتا ہے اور پھر تقریر بھی کر رہے ہیں, اور پھر واللہ آپ کو نہیں پتا چلتا, جب جتنا آپ زور سے تھپڑ مارتے ہیں اسی میں آپ کام بھی کر دیں, اور اسی میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں بغیر وضو کے. تو بھائی اس بات کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے, معذرت, لیکن یہ کیا ہے, کڑوا سچ, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, آپ اپنے آپ کو سدھاریں اور امپروو کریں اپنی کمیونیکیشن سکل کو, اور آن لائن کی طرف آئیں, اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری یہ ویڈیو کو دیکھا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی ایسا الفاظ جس کو کوئی ہرٹ ہوا ہو, میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے آپ اللہ رسول کے لیے معاف کیجئے گا, لیکن میں نے آپ کے سامنے ریالٹی رکھنی تھی اور یہ میں نے رکھ دی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں, مال میں, دولت میں, عزت میں, ایمان میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بہت شکریہ میری اس ویڈیو دیکھنے کا, اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ شیئر کریں, لائک کریں اور کومنٹس دیں. مجھے آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. یہ سچا اور حق کلام جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں میری مدد کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.